بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کے روزوں کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں ہر اس شخص پر جو عاقل و بالغ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اور اس پر ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کی یہ گھڑیاں جو ہے عطا فرما دے۔ ماہ رمضان کے روزوں کے حوالے سے فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ گویا کہ اسلام ایک عمارت ہے اور 5 جو ہے اس کے پیلر اور ستون ہیں۔ فرمایا کہ پہلا یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول برحق ہیں، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا فرمایا نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، پھر فرمایا کہ حج بیت اللہ ہے، اور ماہ رمضان کے روزے ہیں۔ تو انہی فرائض میں سے، یعنی اسلام کی جو ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے، ان میں سے ماہ رمضان کے روزے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیات ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر حدیث ہم بیان کر چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یا کہیں فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت جو ہے شارح بخاری کرتے ہیں، فرماتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ ابواب السماء، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ توقیف الملائکۃ علی استحماد فعل الصائم وانہ من اللہ بمنزلۃ عظیمۃ، ارشاد الساری کی تیسری جلد ہے اور 351 صفحہ نمبر ہے۔ فرمایا اس سے مراد یہ ہے، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہے روزے داروں کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں ان کی تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ روزے داروں کی جو ہے اللہ کے معصوم فرشتے تعریف و توصیف کر رہے ہیں، تو بڑے اعزاز اور خوشی کی بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے خاص کر کے اللہ کے فرشتوں کی طرف سے یہ اعلان بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ، اور پھر روزانہ جو ہے یعنی ہر رات جو ہے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے، بھلائی کی طرف بڑھنے والے، نیکی اور کریں، ہلما، یا فرمایا کہ اور کثرت کے ساتھ جو ہے نیکی کریں، اور فرمایا باغی شر، اے برائی کرنے والے اکثر۔ نسائی کی شریف ہے، فرمایا کہ نسائی شریف کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور اے برائی کرنے والے برائی سے باز آ جائے، یعنی 11 ماہ جو ہے وہ گناہوں میں گزرے ہیں، اللہ کی نافرمانی میں گزرے، اب ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ برکت والا مہینہ آ چکا ہے اور رحمتوں والا مہینہ آ چکا ہے، اللہ کی رحمت جو ہے پورے عروج پر ہے، اور جو برائی کی طرف بلانے والا شیطان ہے وہ تو قید کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی تم جو ہے برائی کی طرف جو ہے راغب ہو رہے ہو، تو برائی سے باز آ جاؤ اور نیکی کی طرف آؤ۔ اس کے علاوہ جو ہے بکثرت حدیث ہیں جس میں ماہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کی اہمیت کو جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالہجرۃ فإن لا مثل لہ، فرمایا کہ ہجرت کیا کرو، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کفار کے مظالم سے جو ہے بچنے کے لیے، اسلام پر عمل کرنے کے لیے فرمایا کہ ہجرت کرو۔ فرمایا ہجرت ایک ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ علیک بالصوم، روزہ رکھو، فرمایا کہ اس جیسی جو ہے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا علیک بالسجود، فرمایا کہ بارگاہ خداوندی میں سجدہ کیا کرو، فرمایا فإنک لا تسجد إلا سجدۃ إلا رفعک اللہ بها درجۃ،
فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، ایک سجدہ کرو گے، ایک سجدہ کرنے کا اللہ یہ اعزاز عطا فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارا درجہ بلند کرے گا، وَحَتَّ عَنْكَ بِنْهَا خَطِيَّةً، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، 2100 حدیث کا نمبر ہے۔ گویا کہ ماہ رمضان کا ایک اپنا ایک اعزاز ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کیونکہ شیاطین جو ہے وہ تو قید ہیں، جکڑ دیے گئے ہیں، اس لیے جو ہے لوگ دوڑ دوڑ کر کے مسجد میں آتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، نمازوں کا اہتمام ہے اور روزے کا اہتمام ہے، تراویح کا اہتمام ہے، اور باقی بہت سارے اعمال جو ہے اہل ایمان جو ہے سر انجام دیتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب سے کیا ملے گا، اس کی برکات کیا ملیں گی؟ اس حوالے سے جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمایا کہ جو شخص ماہ اور رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، واضح ہے کہ عمل کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جہاں کہیں بھی ذکر ہے نا گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے مراد جو ہے گناہ صغیرہ ہیں، چاہے انسان حج بیت اللہ کرے، وضو کرے، نماز پڑھے اور روزہ رکھے، صدقات و خیرات کرے، بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ غفر اللہ ما تقدم، اللہ تبارک تعالیٰ ماضی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سے مراد گناہ صغیرہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں۔ بڑے گناہوں کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان جو ہے بارگاہ خداوندی میں توبہ کرے، توبہ بھی پکی توبہ، اور یہ حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں ہے کہ جس کا حق ہے اسے واپس کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھ لیے پھر آپ نے کہا 11 ماہ کی گناہ تو معاف ہو گیا، پھر نئے طریقے سے جو آپ نے کام شروع کر دیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ما تقدم و تاخر، بعد والے گناہ بھی، بعد والے گناہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعد والی زندگی کے لیے نیکی کی توفیق دیتا ہے، اعمال صالح کی توفیق دیتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وادیت الزکاۃ وصمت رمضان فممن انا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھوں، زکوٰۃ بھی ادا کروں، ماہ اور رمضان کے روزے بھی رکھوں، پھر مجھے کیا اعزاز ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من الصدیقین والشہداء، فرمایا قیامت کے دن جب تم اپنی قبروں سے اٹھو گے تو تم صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگے، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جو ہے تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دلنی علی عمل ادخل بہ الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیں، ادخل بہ الجنہ، جس کے کرنے سے جو ہے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، فرمایا کہ روزے رکھا کرو، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے، اور پھر روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ جنت میں جانے کا ایک ذریعہ جو ہے، اور روزہ بھی ہے، باقی عبادات بھی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ اور پھر جنت کے مخصوص دروازے ہیں، جو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے لیے وہ مخصوص دروازہ ہوگا، وی آئی پی دروازہ ہوگا، اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، باقاعدگی سے لکھا ہوگا کہ اس دروازے سے جو ہے نماز پڑھنے والے داخل ہوں گے، اس روزے سے، اس دروازے سے حج کرنے والے داخل ہوں گے، اس دروازے سے راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے داخل ہوں گے۔ اور یہ مخصوص دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، ریان سے جو ہے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزے رکھا کرتے تھے۔
حدیث پاک میں آتا ہے، اور امام بخاری نے عنوان بھی دیا ہے صحیح بخاری میں، باب ریان للصائمین، یعنی جو دروازہ ہے ریان، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ رکھنے والے ہیں۔ اسی کتاب حدیث لائے راوی حضرت سعد بن سعد اور رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت بابا یقال الریان یدخل من الصائمون یوم القیامت، فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے کہ جسے ریان کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نام جو ہے ریان ہے، فرمایا اسی دروازے سے قیامت کے دن روزے دار جنت میں داخل ہوں گے، لا يدخل منه احد غیرهم، فرمایا ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے، وی آئی پی دروازہ ایسا ہے کہ روزے داروں کے علاوہ جو ہے کوئی اور شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یقال این الصائمون، اعلان ہوگا کہ روزے دار کہاں ہیں، فیقومون لا يدخل منه احد غیرهم، فرمایا وہ کھڑے ہوں گے اور وہ جنت میں داخل ہوں گے اسی دروازے سے، اور کوئی شخص جو ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ فیضا داخلوا اغلق فلم يدخل منهم احد، فرمایا کہ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا، دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر کوئی شخص جو ہے وہ اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ من داخل شاربہ ومن شاربہ لا یسمع ابدا، فرمایا کہ جو اس دروازے سے داخل ہوگا، ریان کا معنی یہی ہے، ریان کا معنی یعنی ارشاد ساری میں اس کی وضاحت یہی کیا بیان کی گئی ہے، جو اس دروازے سے داخل ہوگا وہاں سے پیے گا، پانی پیے گا، تو فرمایا جو پی لے گا پھر اسے کبھی جو ہے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ ریان کے معنی پیاس کو بجھانے والا، یعنی اب اس کی پیاس جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ جو ہے پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرات گرامی، عبادات کے جو ہے مخصوص وی آئی پی جو ہے دروازے ہیں، ان عبادات کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ ساری عبادات کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کا، مالدار ہیں زکوٰۃ کا، اس کے علاوہ جو ہے اللہ نے مال دیا ہے راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، جسے انفاق فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، خرچ کرنے والے کو منفق بھی کہا جاتا ہے، خرچ کرنے والے جو ہے وساد، اسی طرح جو ہے وہ منفقین کہا گیا ہے، راہ خدا مال خرچ کرنے والے، اسی طرح روزے دار ہیں۔ تو ہر عبادت کے جو ہے مخصوص دروازے ہوں گے جس سے جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ نماز والے کے لیے دروازہ جو اس کا نام ہے باب الصلاۃ، یعنی فرض نماز کے ساتھ جو ہے نفلی نماز کا اہتمام کرنے والا بھی، اس کے لیے کیا ہے باب الصلاۃ، یعنی نماز کا دروازہ اسی کے ذریعے سے جو ہے داخل ہوگا۔ جہاد کرنے والے کے لیے جو ہے باب جہاد ہے، یعنی جہاد کرنے والا جو ہے اسی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ صدقہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والے کے لیے باب الزکوٰۃ ہے، اسی دروازے سے جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ حج کرنے والے کے لیے باب الحج ہے، عمرہ کرنے والے کے لیے جو ہے باب العمرہ ہے، اور غصہ پی جانے والے کے لیے جو ہے باب الراضین، یعنی غصے کو پی جانے والے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب الضحیٰ، اس میں قیامت کے دن ان لوگوں کو پکارا جائے گا جو نماز چاشت پڑھا کرتے تھے، جو نماز چاشت کا اہتمام کیا کرتے تھے، فجر کے بعد جو پڑھی جاتی ہے، 20 جو ہے منٹ کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے چاشت، اسی دروازے سے جو ہے اسے جو ہے وہ بلایا جائے گا، اور وہ اس دروازے سے جو ہے داخل ہوں گے۔ ذکر کرنے والے کے لیے باب الذکر ہے، صبر کرنے والوں کے لیے باب صبر ہے یا باب الفر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے روزے داروں کے لیے جو ہے باب الرجان ہے۔ تو یقیناً وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، ان کے لیے تو کئی دروازے کھلے ہوں گے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے ان کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں گے، جاؤ جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ تو الغرض اللہ کا مہمان آ چکا ہے، لہذا اور روزوں کا اہتمام کرنے کوئی کوتاہی نہ ہو، اور اپنے آپ کو فٹ رکھ کے پریشانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ماہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔